ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے، وقت بھی اسی طرح کی ایک زیادتی ہے، میں جانتا ہوں۔ میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں۔ سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہمیں نہ صرف اپنے فیصلے لینے کا اختیار نہیں ہے، نہ صرف اپنے بارے میں فیصلے اور راستے بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم پہ فیصلے تھوپے جاتے ہیں۔ بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے۔ آج آپ مجھے بتائیے، ہر ایک ریاست کا، ہر ایک سٹیٹ کا باشندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کس سٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ کا بجٹ وہ سٹیٹ خود نہ بنائے، ان پہ وہ تھوپا جائے، وہ فیصلے ان پہ تھوپے جائے؟ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، ہم ہر طرح کے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس سٹیٹ کے بنتے تھے 2019 میں آپ نے چھینے۔ 370 ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے ہمیں وہ حقوق دیے جاتے تھے، ہمیں ہمارے سبجیکٹس پہ لیجسلیٹ کرنے کا حق دیا جاتا تھا۔ ہم سے پوچھے بغیر 370 یہاں پہ چھینا گیا، ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے، ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج کہتے ہیں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، جسے میں آج بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ ایک ایسی ریاست جس کے پاس اپنی لیجسلیٹو پاور تھی، کنسٹیٹیوشنل پاور تھی، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور اس بجٹ میں مذاق کیا جاتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے، جموں کشمیر کی ریاست 2019 کے بعد آج پہلی بار 70 سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائمنٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر ہے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آج پہلی بار، چونکہ ہم سے ہمارے اختیارات چھینے گئے، ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے، آپ کا وائس رائے وہاں پہ ڈیسیجن لیتا ہے جسے آپ LG کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے۔ ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اب اگر لوگ وہاں پہ اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جن کے ذریعے آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے، وہ ایمپلائمنٹ دے سکے۔ ایمپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاگو کی گئی، ہم نے نہیں بنائی، جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی، یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی۔ 70% ریزرویشن بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو 30% تک کم کیا گیا۔ اوپن میرٹ کے لیے اب جگہ صرف 30% بنتی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو، سوسائٹی کے جو مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے، جو ہمارے بیکورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے، وہ اوپر آئے، ان کو اوپن میرٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، چونکہ تناسب جو ہے، ریشو جو ہے پاپولیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی۔ 70% کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو گھٹایا گیا، جس سے کلاس وار، سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے۔ میری گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں پھر سے کہوں گا، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے۔ ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے، یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے، پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے، پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں، تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو۔ ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، کووڈ سے پہلے ہم سٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں، اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو، اس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا۔ اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا، ویکنسیز فل نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو
कैप जो है वो जो 28 साल तक थी उसको बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एग्जेप्शन दिया जाए, ताकि जो कोविड के दौरान 2019 के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुए, उनको वो एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आज वो 33 साल के 32 साल के हुए हैं, उनको वन टाइम एग्जेम्पशन दिया जाए, वो रिलैक्सेशन दी जाए कि वो अप्लाई कर सके। हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, बैकबोन है। आप उस हॉर्टिकल्चर के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं 2 लेवल्स पे। चेयरमैन साहब, आपके जरिए इन्हें बताना चाहता हूं, एक टॉक्सिक हमारी खाद वगैरह जो हमारे लिए पेस्टिसाइड्स यहाँ से भेजी जाती है, जानबूझ के टॉक्सिक भेजी जाती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे ख़राब किए जाते हैं। दूसरी लेवल पे हमारा जो सेब कश्मीर से आता था, उसको पिछले साल अगर आपने सुना हो रोका गया, और यहाँ से मुल्क से बाहर, चाहे वो ईरान से हो चाहे USA से हो, सेब लाया जाता है विदाउट टैक्स, विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी सेब लाया जाता है। यहाँ की मार्केट मंडियाँ भरी गई है बाहर के सेब से, जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई। कश्मीर से आने वाला सेब उसको रोका जाता है। कश्मीर की हॉर्टिकल्चर को टॉक्सिक पेस्टिसाइड से ख़राब किया जाता है। 2 लेवल्स पे हमारे साथ जंग लड़ी जाती है। हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है, हमारे हॉर्टिकल्चर को कमज़ोर किया जाता है। मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, जो बाहर से सेब आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, और जो ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड हमें भेजा जाता है उस हवाले से काम किया जाए। ये पेस्टिसाइड हमारे बीच ना भेजा जाए, हमारे साथ इस तरह की जंगें ना लड़ी जाए। हमें जी हाँ, मैं वो बात भी करूँगा। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है, आपका हाथ घंटी पे है। हमारे साथ हर तरह की ज़्यादती होती है, वक्त भी उसी तरह की एक ज़्यादती है, मैं जानता हूँ। मैं एक बार ना चाहते हुए यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 370 के ज़रिए हमें दिया गया था वो मांगने आया हूँ। मगर जाते जाते यहाँ पे ये इस वक्त की स्पीच कंक्लूड करते करते चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितंबर तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, मगर अभी तक, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ के इलेक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें डायरेक्शन दे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करे और वहाँ पे इलेक्शंस कराए। और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, सीटें अगरचे इन्होंने बढ़ाई है, जो ये मुल्क भर में रिजर्वेशन और पिछड़े हुए क्लासेस के बारे में बातें करते हैं, उस हवाले से ये जवाब दे बजट में और अपने प्लान में। जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया। वक्त मिलता तो बहुत ज़्यादा कहता। इन सभी से गुजारिश है कि ये जो हमने बातें की हैं इन पर गौर करे और हमारी तरफ से भी बात करे, इनका अटेंशन, फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ ले, हमारे मसले हल कराए।